جی ہم دنیا کا کوئی کام ہے، دنیا کا کوئی کام غیر مال سے بھی کروا سکتے۔ بندہ بیمار ہو گیا تو کس کے پاس جائے گا؟ جی نہیں، آپ بیمار ہو تو ایسا کے پاس آئے گا۔ شعبہ نہیں ہے ان کا، تجربہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے بندہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ بندے کو مکان بنانے کی ضرورت پڑ گئی تو کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس یا استاد جی کے پاس آئے گا تو استاد جی آپ کو بڑا تجربہ ہے، آپ بڑے بزرگ ہیں، نیک ہیں، میں نے مکان تعمیر کرنا ہے، آپ تعمیر کر دیں۔ کس کے پاس جائے گا؟ مستری کے پاس جائے گا۔ بندے کی گاڑی خراب ہو گئی تو کس کے پاس جائے گا؟ میکینک کے پاس جائے گا۔ اور جب بندے کو دین کی ضرورت پڑے تو مسئلے کی ضرورت پڑے، دین سمجھنے کی ضرورت پڑے، قرآن و حدیث کی ضرورت پڑے تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ انجینئر کے پاس جائے گا۔ جی آج بیڑا ہی نہیں آج بڑے پڑا جب دین سیکھنے کے لیے پروفیسر کے پاس، دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے کبھی کسی عالم نے کہا کہ میرے پاس آ کے ریاضی پڑھو، میرے پاس آ کے انگلش پڑھو؟ نہیں، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ دنیاوی تعلیم کے لیے لوگ رخ کرتے ہیں کالج کا، یونیورسٹیوں کا، اسکولوں کا، وہاں اساتذہ ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے۔ اب استاد اور ٹیچر اور ڈاکٹر اور پروفیسر کس قرآن میں آ کر شروع کر دو، چند اردو کی کتابیں پڑھ لیں، چند اردو کی کتابیں بندہ پڑھ لے اور اس کے قرآن اور حدیث کے مسئلے اخذ کرنا شروع کر دے، اپنی تحقیقیں شروع کر دے، اور وہ تحقیقیں چھوڑ دے جو نبی کے صحابہ نے دی، نبی کے صحابہ سے ائمہ اکرام نے دی، وہ چھوڑ دے اپنی تحقیقیں، پھر پتہ گمراہی کی طرف ہی جاتا ہے۔ اردو کی چند کتابیں پڑھ کے بندہ جب اپنی تحقیق کرے گا تو لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا۔ اس لیے میرے پاک محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے پھر علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا؟ علم کیسے اٹھے گا؟ بات دوسری طرف نکل گئی لیکن بات کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ رخ چل پڑا ہے۔ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا؟ آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم نے پڑھا ہے، ہم آنے والی نسلوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے پڑھائیں گے۔ علم تو سینہ بہ سینہ چلے گا، یہ علم سینہ بہ سینہ آیا۔ جیسے ہم نے پڑھا، ہمارے استاد موجود، استادوں سے پڑھا، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم سے یہ علم کا